جی ناظرین کرام، اور آج الحمدللہ چھٹا روزہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ۔ اور عشرہ رحمت، آپ کو دعا عشرہ رحمت کی بتاتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور ناظرین میرا خیال ہے اب تک تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ یہ وقت ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ روزہ اور اس کے احکام و مسائل کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن عائشہ بنت محمد ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلمہ، آپ کے سامنے میں نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو آیت سے ظاہر ہو گیا ہوگا آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ۔ جی بالکل۔ تو قرآن کریم آیہ کریمہ آپ نے بھی تلاوت فرمائی، اس آیت کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں ہمیں بتائیے کہ اللہ کریم قرآن میں ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ بعض اوقات ہم پہ فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم پہ صدقات واجبات آ جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کفارے کی صورت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات نفلی طور پہ ہوتا ہے۔ فرض میں جیسے ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، اسی طرح ہمارے اوپر نفلی طور پر صدقہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی بہت ساری ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کی ہمیں تلقین کی گئی اور بار بار اس کے ہمیں فضائل بتائے گئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں۔ یہ دنیا کی تقسیم نہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ کہا گیا کہ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال کی مانند ہے، تو بعض کو اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق عطا فرمایا اور اس پہ یہ آزمائش تھی ان لوگوں پر کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور بعض پہ اللہ تعالیٰ نے کم رزق دے پہ ان کو اس سے آزمایا۔ تو جن کو زیادہ دیا ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کے مال میں قرآن نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ حق رکھا ان کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ تلقین ملتی ہے، اور چونکہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں تو صدقہ کا اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور ویسے بھی اگر صدقہ کیا جائے تو ایک آیت کے مطابق اس کا دونا اجر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر نیتوں کے حساب سے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی اچھی نیت ہوگی تو 7 گنا 10 گنا اور 700 گنا تک اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، انہی احکامات کو اور انہی فیوز و برکات کو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ذات مبارک ہی سید الاسخیاء کہ سخیوں کے سردار ہیں، ان سے بڑا جو ہے وہ سخی کون ہوگا؟ اور ہم بھی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم، کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے بھکاری ہیں، ہماری طرف بھی نظر رحمت فرمائیے۔ تو یہ رمضان المبارک میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو اپنے عروج پر ہوتی۔ الجامع الصغیر کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ میں کشادگی کرو، یعنی یہ بھی صدقہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اور کہا جاتا ہے نا پہلے خیش بعد درویش، کہ پہلے گھر والوں کا حق ہے، بعد میں ہمارے حسن سلوک کے مستحق باقی کے لوگ ہیں۔ تو اپنے ماہ رمضان میں اپنے دسترخوان میں اپنے گھر والوں میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہی طرح ہے، کہ جیسے اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اگر گھر والوں پہ بھی آپ خرچ کریں گے تو وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا عائشہ، صدقے کا جو اجر ہے رمضان المبارک میں وہ یقیناً ہر ایک نیکی کی طرح بڑھ جایا کرتا ہے، تو قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، تو اس کی عملی مثال کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بلا شبہ صدقے کا اجر، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں توکل سے دیتے ہیں نا، پراپر یقین کے ساتھ دیتے ہیں، تو اس کا ہمیں جو ہے وہ بہت گناہ بڑھ کے، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی رات تھی، اور یعنی صبح عید تھی،
تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ دستک ہوئی دروازے پر. میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک ہمسایہ کھڑا ہے. تو ہمسائے نے مجھے کہا کہ میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں پر جو ہے وہ خرچ کر سکوں, تو آپ اگر میری کچھ مدد کر دیں. آپ اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ ہمارے پاس جو 25 درہم ہیں, اگر تم مجھے کہتی ہو تو میں انہیں دے دیتا ہوں اپنے ہمسائے کو, تاکہ ان کے وہ اور ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. آپ کی بیوی نے کہا کہ نیکی اور پوچھ آپ جو ہے وہ دے دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. خیر آپ نے وہ دے دیے. وہ ہمسایہ اپنے گھر چلا گیا دعائیں دیتے ہوئے. چند ہی لمحات گزرے تھے کہ آپ کے دروازے پر دستک ہوئی. آپ جب باہر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے, اور آپ کو دیکھتے ساتھ وہ حضرت عبد الرحمن کے قدموں میں گر گیا, اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں, جو میں بھاگ گیا تھا ان کی جو ہے ان غلامی سے جو ہے چلا گیا. اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کی, اور یہ مجھ پہ جائز نہیں تھا کہ میں کسی کی غلامی سے یوں بھاگ جاتا. تو اب میں چونکہ آپ ان کے وارث ہیں تو میں ان کے وارث کے پاس حاضر ہوا ہوں, اور یہ جو میں نے 25 دینار میں نے یہ کمائے ہیں تو یہ آپ اپنی خدمت میں قبول کیجئے. آپ نے دیے کتنے تھے؟ 25 درہم. درہم چاندی کا سکہ. آئے کتنے؟ 25 دینار. دینار سونے کا سکہ. تو آپ نے جو ہے وہ اس غلام سے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں غلطی کا احساس ہوا, میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اور وہ 25 دینار اپنی زوجہ کو دیے اور کہا دیکھو تم نے اللہ کی راہ میں چاندی دی تھی, اللہ نے تمہیں سونا لوٹا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کیونکہ فطرتاً ہم لوگ جو زیادہ اٹریکٹیو چیزیں ہوتی ہیں جن کو بنا سوار کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, ہم ان کو اپناتے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے اگر میں کہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے فیوز و برکات اور اس کے ثمرات کیا ہیں, دینی ثمرات بھی اور دنیاوی بھی. جی بالکل. اگر ہم دیکھیں تو مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا مجموعہ احادیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ عمر میں برکت دیتا ہے. اب دیکھیں نا, ہمیں سب سے کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں ہوتی ہے لمبی عمر, اچھی صحت, اور جو ہے وہ مال و دولت کی ہمارے پاس فراوانی ہو. تو ان دو کا جو نسخہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ یہ ہے کہ رشتے کو جوڑیں, محبت رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں, اور دوسرا صدقہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیں. اس سے عمر میں برکت ہوگی. برکت کا اگر مفہوم میں واضح کروں تو برکت یہ ہے کہ آپ کم وقت میں ایسے ایسے کام کر جائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی. اس کی میں مثال اگر دوں تو شاید ہم زندگی میں 90 لاکھ سے مل بھی نہ پاتے ہوں, اور جب عمر میں برکت آ جائے تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ 90 لاکھ کو صرف کلمہ پڑھا دیں تو یہ عمر میں برکت آ جائے گی. دوسرا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جو چیز انسان ناپسند کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ احتراز برتتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کو دور کر دیتا ہے. اب ہمیں غربت بھی نہیں پسند, ہمیں بیماری بھی نہیں پسند, اور ہمیں اور بھی کوئی ایسی آزمائش نہیں پسند, تو اللہ تعالیٰ ہماری ناپسندیدہ چیز کو صدقہ کی وجہ سے ہم سے دور کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو کیا رمضان کا کوئی خاص تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ, یا صدقہ فطر کو کیا ہم اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ماہ رمضان کا جو ہے نا وہ بڑا ایک گہرا تعلق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ کا بھی لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, ویسے تو زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ہی ادا کی جاتی ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ پہلے ہی رمضان کی آمد میں ہی اس کو جو ہے ماہ رمضان میں ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے وہ طبقات ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں کہ جو عام طور پہ کہیں ہم اپنی مصروف زندگی میں ان کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, الدر المنثور میں اس حدیث کو نقل کیا گیا, آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا کرتے.
یعنی ماہ ویسے تو آقا کریم کا دریائے رحمت ہمیشہ ہی جوش میں رہتا، لیکن ماہ رمضان میں یہ مزید بڑھ جاتا. اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش میں آتا جب ماہ رمضان آتا. اور ماہ رمضان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روز رات کو قرآن مجید کا دور کیا کرتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایسا محسوس ہوتا کہ تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت جو ہے وہ اپنے غلاموں پر معجزن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک آج کے تناظر میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں عائشہ کہ گدا گری جو ہے وہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے، اور لوگوں نے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں ایک سورس آف انکم بنا لیا ہوا ہے. اس میں ہمارے لیے ڈفرینشیٹ کرنا کہ کون جو ہے وہ اس کے مستحق ہیں اور کون نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا ایک سوال کر لیا آپ نے. ایک تو احکام اسلام نے نا ہر طبقے کے بارے میں کیا. جو گداگر ہیں ان کو اسلام نے کہا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرمائی، اور قسم اٹھانے کے بعد کہا کہ جس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہی رہے گا. اور دوسری طرف جو صوفیان نے کہا، باقی جو دینے والے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اگر جو ہے تم اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں نوازتا جائے، تمہارا حق ہے یا نہیں ہے، تو دیتے ہوئے یہ مت سوچا کرو کہ اگلا حقدار ہے یا نہیں. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ اس میں ڈفرینشیٹ ہے. زکوٰۃ صرف جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں صرف انہی کو دی جائے گی. اچھا عائشہ، ہم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے، لیکن وہ صدقے کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے وہ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. تو صدقہ کیا صرف مال و زر کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے، یا اس کی کوئی اور شکل یا کوئی اور صورت بھی ہے؟ سلمہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ کوئسچن کیا. اسلام ایک بڑا ہی خوبصورت دین ہے. یہ کسی کو بھی نا وہ کنگالی کا تصور نہیں لانے دیتا کہ میں کنگال ہوں یا میرے پاس جو ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نیکی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. مسکرانا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. کسی کی راہ سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور کسی اپنے کی حاجت روائی کر دینا بھی صدقہ ہے. چھوٹے بھائی کو میتھس کا کوسچن سالو کرنے میں اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. کسی کو جو ہے وہ اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے. کسی کو راہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقے کی مختلف اقسام ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے پاس جتنی کوشش تھی ہم نے کر دی. ایک بزرگ ہیں تو وہ بڑا اچھا ایک نا نسخہ بتایا کرتے ہیں رزق میں برکت کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نا چینی، آٹا اور سوجی ان کو مکس کر دیں، اور چینی کا بھی وہ جو ہے ان کو کرش کر کے تینوں چیزوں کو کر کے، تو گھر میں جو سوراخ ہیں جہاں چونٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر وہاں پہ ڈال دیں، پانی کا کٹورا بھریں، اس کو چھت پہ رکھ دیں، کچھ دانے، کوئی بچے ہوئے کھانا. پرندے اور جانور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. اگر آپ اپنا حصہ ان کے رزق میں ڈالتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ اپنی طرف سے اپنی جناب سے ڈالے گا. تو آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کے مطابق کرے گا، تو پھر ہمارے رزق کی فراوانی کا عالم کیا. اچھا، مزید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بری موت، یہ جو حادثاتی موت ہوتی ہے، بلکہ اس سے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ بھی مانگی اچانک موت سے اور بری موت سے. اسی لیے علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی موت نصیب کرے، تو ساتھ عافیت کی دعا بھی لازمی کریں. کہ ممکن ہے ایمان پہ ہی خاتمہ ہو، لیکن اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہو، خدا نہ خواستہ، کہ اعضائے بدنیاں بھی سلامت نہ رہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ ایمان پر موت مانگیں، لیکن ساتھ عافیت کا بھی سوال کریں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی یہ دولت ہے، عافیت کی دولت نصیب ہو جانا اور ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ہونا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے. اور بار بار اس کی آپ ریپیٹیشن سنیں گی کہ ایک تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے. انسان ہے ہی خطا کا پتلا، اور ہم بہت سے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان کسی کا دل دکھا رہی ہوتی ہے، ہماری حرکتیں کسی کے لیے جو ہے وہ ایک ناگواری کا باعث بن رہی ہوتی ہیں.
تو اس لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے وہ اعمال جن کی وجہ سے ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کو کہیں واجب نہ کر دیں، اس لیے صدقہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، دوسرا بری موت کو انسان سے دور فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سلمہ ابو یعلا کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھہارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ سلمہ اس میں 3 فضائل جو ہیں وہ صدقہ کے بیان ہوئے۔ ایک تو دوزخ کی آگ سے صدقہ آپ کو بچا لے گا، صحیح، چاہے وہ ایک چھہارے کے ذریعے آدھا چھہارا ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ بہت بڑا مال و متاع ہو تبھی انسان صدقہ کر سکتا ہے، بلکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہم صدقہ کی فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ دوسرا ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا ہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کہتا ہے نا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے یا میرا تو یہ معاملات ہی ٹیڑھے چل رہے ہیں، تو وہ معاملات بھی انسان کے سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑی بات بھی صدقہ بناتا ہے۔ اور تیسری چیز پھر وہی کہ بری موت کو دور فرماتا ہے۔ اسی طرح طبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ یعنی صدقہ عمر میں برکت لے آتا ہے، عمر کو انسان کی بڑھا دیتا ہے، اسی مدت میں اس نے جو کم کام کرنے ہوتے ہیں وہ برکت آ جاتی ہے اور پھر انسان بہت زیادہ جو ہے اسی مدت میں کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح طبرانی کی ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں اگر، تو صدقہ ان کے وبال کو کم کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو صدقہ چونکہ بہت بڑی نیکی ہے اس لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ طبرانی کی ایک اور روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 70 راستے جن سے برائی انسان تک آنی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ صدقہ ان کو بند کر دیتا ہے۔ خطیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہے۔ یعنی 70 قسم کی بلائیں انسان سے دور ہوتی ہیں، اور جو کم تر بلا ہے نا، باقی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بڑی ہوں گی، وہ یہ ہے کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے اس کا بدن نہیں بگڑتا، یعنی اس کو فالج وغیرہ کی بیماری سے یہ ایک علاج بھی ہے اور احتیاطی تدبیر بھی ہے کہ جس کو ایسی بیماری میں مبتلا ہے وہ صدقہ کرے، اللہ اس سے اس کی بیماری کو دور فرما دے گا، اور جو چاہتا ہے کہ میں ایسی بیماریوں سے بچوں تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ اور دوسرا سفید داغ، یعنی برس کی بیماری اس انسان کو نہیں ہوتی، بالکل سکن ڈیزیز سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اچھا عائشہ، کیا صدقہ کرنے کے کچھ مخصوص مواقع ہیں؟ جی ویسے تو صدقہ جس وقت بھی کیا جائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبح کریں، شام کریں، چھپ کے کریں، اعلانیہ کریں، صدقہ کرنا افضل ہے، نیت افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جس وقت بھی کریں، جس طرح سے بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک جو خاص وقت ہے نا، جو بار بار جس کی تاکید آئی، وہ صبح کا وقت ہے صدقہ کرنے کے لیے۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ ایک تو طبرانی نے روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، کہ صبح کے وقت صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دوسرا دلمی نے اس کو نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جو انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ جو ہے آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، اور اوپر سے جو بلا اس کی طرف آنی ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آنی ہوتی ہے، وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں کا آپس میں خلا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اور جو روایت کرنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو نہ صدقہ فوقیت لینے دیتا ہے اس بلا کو اپنے اوپر، اور نہ بلا جو ہے وہ صدقہ کو اوپر جانے دیتی ہے، تو دونوں قیامت تک ہوا میں ہی معلق رہیں گے، نہ بلا آپ تک آئے گی اور جو ہے آپ اس صدقہ کی وجہ سے، یعنی وہ ایک ڈھال بن جائے گی، آپ کا سیکیورٹی زون بن جائے گا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے صدقہ کریں اور اس ضمن میں اپنے ذہن میں ان فضیلتوں کو رکھیں جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک آئیں. اگر ہم دیکھیں تو صدقے کا جو ہمارے بزرگان دین میں یا ہماری تاریخ میں ایک رہا ہے اس کی فضیلت اور اس کا جو معمول رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا کسی گھر میں تو سب سے پہلے وہ کہنا کہ ایک وہ سر سے جو ہے وہ صدقہ اتارا جاتا تھا اور وہ کہا جاتا تھا کہ یہ، اور واقعی ہی وہ اثر کرتا تھا. اور اس طرح سے جو ہے وہ علاج سے پہلے صدقہ کی طرف راغب ہوتے تھے تاکہ جو آنے والی بلیات و آفات ہیں ان سے انسان کا تحفظ ہو. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی اچانک مسئلہ آ گیا ہے، تو خاص طور پہ بیماری کے لیے کہ بکرے کا صدقہ کرنے کا آیا ہے کہ جان کے بدلے جان، کہ وہ اس کا ایک اہتمام خاص طور پہ ایک معمولات میں دیکھا گیا ہے امت کے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کچھ دیں. ہم وہ ہے نا کہ یہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ کی صورت ہے. تو اس حوالے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں سے انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جب وہ متوجہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کی وہ پریشانی دور نہ ہو. لیکن پھر تیقن بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ تو وہ صدقہ کرے اور انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کے فیوز و برکات دیکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عائشہ بے حد خوبصورت گفتگو، اور یقین جانیے کہ میں آپ کی فین ہو گئی ہوں. اتنی اچھی گفتگو کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور اللہ کریم انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین.